السلام علیکم پیارے دوستوں، شاید کہ 7 جون کو ایک مووی ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہم دو اور ہمارے 12 ہیں۔ میں جانتا تو نہیں ہوں کہ اس کی سٹوری کیا ہے، لیکن بہت ہی دکھ کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں قرآن کا غلط مطلب اور اسلام کی غلط ترجمانی کی گئی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بائیکاٹ کریں، لیکن ساتھ میں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کا صحیح مطلب جانیں اور اسلام میں عورتوں کو کیا مقام دیا گیا ہے اس کو لوگوں کو بتائیں۔ دیکھو، اس جھوٹی فلم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 پیش کی گئی ہے جس کا غلط مطلب بیان کیا گیا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لیے نیک عمل آگے اس آیت کا صحیح مطلب جاننے سے پہلے اس واقعے کو جاننا ضروری ہے جس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی کہتے تھے کہ جو آدمی پیچھے کی جانب سے عورت سے وطی کرتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھینگا ہوتا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس لیے تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، یعنی جس طرح کھیتی کرنے میں تم جیسے چاہو کھیتی کرو، کھیتی اور غلہ ہو کر ہی رہے گا، اسی طرح یہاں بھی چاہے جیسے کرو گے بچہ پیدا ہوگا ہی۔ اب ایک اعتراض ہوگا کہ بھلا بتاؤ، اسلام نے عورتوں کو کھیتی کہہ دیا؟ تو دیکھو، یہ اعتراض جاہلوں کا اعتراض ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر میں کسی عورت کو کہوں کہ تم چاند ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چاند ہی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح چاند خوبصورت ہے اسی طرح تم بھی خوبصورت ہو۔ بس کھیتی اسی لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح کھیتی سے وہ غلہ پیدا ہوتے ہیں جس سے دنیا کے لوگ آباد رہتے ہیں، اسی طرح عورتوں سے وہ بچہ پیدا ہوتے ہیں جس سے دنیا آباد ہوتی ہے۔ اور عورتوں کو کھیتی کہنے میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ مردوں کو اس بات کی طرف خیال دلایا گیا ہے کہ جس طرح تم اپنی کھیتی کا خیال رکھتے ہو، وقت پر ان کو کھاد پانی دیتے رہتے ہو، اسی طرح تم اپنی عورتوں کے صحت کا خوب خیال رکھا کرو، ان کو اچھی سے اچھی غذا دیا کرو۔ دیکھو، اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے جس سے دنیا ناآشنا تھی۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام اور نبی کی بعثت سے پہلے عورتوں کے بارے میں محض یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ صرف گھریلو اشیاء میں سے ایک شے ہیں، ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا، ان کے مال کو ان کا مال نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ شوہر جیسے چاہے بلا اجازت استعمال کر لیتا تھا۔ سن 586 عیسوی میں بعثت نبوی سے قبل فرانس نے عورتوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ عورت ہے تو انسان، مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کتنی گھناؤنی بات ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو بچپن ہی میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور لوگ اسے شرافت سمجھتے تھے۔ کسی اردو شاعر نے اس کی کیا خوب ترجمانی کی ہے، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا فضل فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ جب نبی اکرم شفیع اعظم علت کائنات سرکار دو جہاں کی بعثت ہوئی تو یہ ظلم کے اندھیرے چھٹ گئے اور عورتوں کو شرافت و بلندی کا بلند تر مقام ملا۔ چنانچہ آپ کو چند چیزیں نمونے کے طور پر میں دکھاتا ہوں جو اسلام نے عورتوں کو دی۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں کے مردوں پر ہے۔ اسلام نے عورتوں کو آزاد اور خود مختار بنایا۔ اسلام نے عورتوں کو اپنے باپ دادا کی میراث کا مالک ایسے ہی بنایا جیسے کہ مردوں کو بنایا ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ عزت بخشی کہ اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی باعث ثواب ہے، بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کی پرورش کرنے سے جنت میں نبی کی رفاقت ہے۔ اور اسلام نے عورتوں کو اپنی شادی کا مالک خود بنایا ہے۔ گھر والے اگر کہیں زبردستی کر دیں تو اس عورت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اگر وہ نکاح کو رد کرنا چاہے تو رد کر سکتی ہے۔ غرض اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا جسے دنیا پسے پشت ڈال چکی تھی۔ اسلام ہی نے عورت کو وہ بلندی عطا کی کہ ہر مذہب اس سے ناآشنا تھا۔ آج دور حاضر میں اسلام پر یہ اعتراض کرنا بالکل بے جا اور احمقانہ ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دی،
تمہیں عورتوں کی عزت کرنا آتا ہی کہاں تھا؟ اسلام ہی نے عورتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، اسلام ہی نے عورتوں کو بلند سے بلند تر مقام دیا ہے۔